ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج جمعرات اپریل کی 30 اور ذوالقعدہ کی 12 تاریخ ہے. آج کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سید ہاشم رضوی. ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ 2 روزہ دورے پر لیہ پہنچ گئے، جہاں ان کی آمد کے پیش نظر ضلع انتظامیہ کی جانب سے سخت اور غیر معمولی حفاظتی انتظامات کیے گئے تھے. شہر کے داخلی و خارجی راستوں پر سیکورٹی بڑھا دی گئی، جبکہ حساس مقامات پر اضافی نفری تعینات کی گئی. وزیر داخلہ کی آمد پر بھارتیہ جنتا پارٹی کارکنان میں نمایاں جوش و خروش دیکھنے کو ملا. ذرائع کے مطابق دراس، نوبراج، چنگتھنگ، شم اور زنسکار سمیت مختلف علاقوں سے سینکڑوں کارکن لیہ پہنچے اور اپنے قائد کا پرتپاک استقبال کیا. حالیہ دنوں میں لداخ میں 5 نئے اضلاع کے قیام کے اعلان کے بعد اس دورے کو مزید سیاسی اہمیت حاصل ہو گئی ہے. ذرائع کے مطابق وزیر داخلہ کی مصروفیات زیادہ تر مذہبی اور سرکاری نوعیت کی رہنے کا امکان ہے اور ان کے دورے کو محدود رکھا جا سکتا ہے. اطلاعات کے مطابق وہ 1 مئی کو پیبراہوا ریلکس کی زیارت کریں گے، جو ان دنوں لیہ میں عوامی نمائش کے لیے رکھے گئے ہیں. اس کے علاوہ لداخ کی مقامی انتظامی اور انڈو تبت بارڈر پولیس کے حکام سے بھی ملاقات کریں گے. دوسری جانب ایپیکس باڈی لیہ اور کرگل ڈیموکریٹک الائنس، جو ریاستی درجہ اور آئین کے 6 شیڈول کے تحت تحفظات کا مطالبہ کر رہے ہیں، نے وزیر داخلہ سے ملاقات کی خواہش ظاہر کی ہے. تاہم ذرائع کا کہنا ہے کہ مرکزی حکومت 22 مئی کو متوقع ذیلی کمیٹی سطح کے مذاکرات کے اختتام تک کسی حتمی پیش رفت سے گریز کرنا چاہتی ہے، جس کے باعث اس دورے کے دوران ایسی ملاقات کا امکان کم دکھائی دیتا ہے. اگرچہ وزیر داخلہ کے دورے کا مکمل شیڈول ابھی تک سرکاری طور پر جاری نہیں کیا گیا، تاہم متعلقہ تنظیمیں اب بھی پر امید ہیں اور انہیں اپنی بات رکھنے کا موقع ملے گا. یہ دورے ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب لداخ میں آئینی حقوق اور انتظامی اختیارات سے متعلق مطالبات زور پکڑ رہے ہیں اور عوامی و سیاسی حلقے مرکزی قیادت کی جانب سے واضح پیش رفت کے منتظر ہے. لداخ میں 5 نئے اضلاع کے قیام کے اعلان کے محض 2 دن بعد لیفٹیننٹ گورنر ونے کمار سکسینہ نے ان اضلاع چنگتھنگ، نوبراج، زنسکار، شم اور دراس کا باضابطہ افتتاح کر دیا. اس اقدام کو خطے میں غیر مرکزی طرز حکمرانی اور ہمگیر ترقی کی جانب ایک اہم پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے. افتتاح کے موقع پر لیفٹیننٹ گورنر نے عوام کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ یہ قدم مقامی نمائندوں کے دیرینہ مطالبے کی تکمیل ہے اور وزیر اعظم نریندر مودی کے گورننس ایٹ ڈور اسٹیپس ویژن کے عین مطابق ہے. انہوں نے اسے ایک نئی شروعات قرار دیا جس کا مقصد دور دراز علاقوں تک انتظامیہ کی رسائی کو یقینی بنانا ہے. انہوں نے لداخ کے وسیع اور دشوار گزار جغرافیہ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ یہاں کے لوگوں کو بنیادی سہولیات کے حصول کے لیے طویل فاصلے طے کرنے پڑتے ہیں. نئے اضلاع کے قیام سے نہ صرف خدمات تک رسائی آسان ہوگی بلکہ انتظامی نظام بھی مزید مؤثر اور تیز رفتار ہو جائے گا. لیفٹیننٹ گورنر نے نئے تعینات شدہ ڈپٹی کمشنرز اور سپرنٹینڈنٹ آف پولیس کو ہدایت دی کہ وہ عوام دوست طرز عمل اپنائیں، باقاعدگی سے دیہی علاقوں کا دورہ کریں، عوامی مسائل کے حل کے لیے پروگرام منعقد کریں اور شکایت کے فوری ازالے کو یقینی بنائیں. ساتھ ہی انہوں نے امن و امان کی صورتحال برقرار رکھنے پر بھی زور دیا تاکہ لداخ کا پرامن ماحول قائم رہے. انہوں نے پانی کی قلت جیسے اہم مسائل کی نشاندہی کرتے ہوئے کہا کہ گلیشیئرز کے پگھلتے پانی کے بہتر ذخیرے اور استعمال کے ذریعے زراعت اور مقامی معیشت کو تقویت دی جا سکتی ہے. لیفٹیننٹ گورنر نے نئے اضلاع کے حوالے سے اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ انتظامی اکائیاں ترقی کی رفتار کو تیز کرے گی، حکمرانی کو مضبوط بنائے گی اور خطے لداخ کے عوام کی توقعات پر پورا اترے گی.
لداخ کے عازمین حج کے قافلے کو بدھ کے روز حج ہاؤس سری نگر سے باقاعدہ طور پر روانہ کیا گیا۔ لداخ ہل ڈیولپمنٹ کونسل کرگل کے چیئرمین اور چیف ایگزیکٹو کونسلر ڈاکٹر محمد جعفر آخوند نے قافلے کو ہری جھنڈی دکھا کر رخصت کیا، جس کے بعد وہ سری نگر ایئرپورٹ بھی پہنچے اور عازمین کو رخصت کیا۔ اس موقع پر حج کمیٹی لداخ کے چیئرمین محمد علی مجاز، کونسلر ٹاؤن حاجی عباس، ایگزیکٹو آفیسر JNK حج کمیٹی ڈاکٹر شجاعت قریشی اور SP سیکورٹی سری نگر بھی موجود تھے۔ ڈاکٹر جعفر آخوند نے عازمین کے لیے محفوظ اور بابرکت حج کی دعا کرتے ہوئے امید ظاہر کی کہ وہ خیریت کے ساتھ وطن واپس لوٹیں گے۔ انہوں نے حج انتظامات کو بخوبی انجام دینے پر متعلقہ اداروں کی کوششوں کو بھی سراہا۔ لیہ ضلع میں آج بھی براہوا ریلیز کی آمد پر بدھ مت کے ماننے والوں میں زبردست جوش و خروش دیکھنے کو ملا۔ بدھ مت سے وابستہ ان مقدس آثار کو بدھ کے ماننے والے انتہائی عقیدت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور ان کی آمد کے موقع پر ہزاروں افراد سڑکوں پر نکل آئے اور عقیدت کے پھول نشاور کیے۔ یہ آثار 29 اپریل 2026 کو لیہ پہنچے، جہاں ان کا شاندار اور روحانی استقبال کیا گیا۔ استقبال تقریب میں مذہبی رہنماؤں، سرکاری حکام اور عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر روایتی ثقافتی مظاہرے، مذہبی رسومات اور خصوصی دعائیہ تقاریب کا بھی اہتمام کیا گیا، جو لداخی قدیم بدھ مت تہذیب کی عکاسی کرتے ہیں۔ یہ مقدس آثار خصوصی طور پر انڈین ایئر فورس کے خصوصی طیارے کے ذریعے لیہ لائے گئے۔ اس موقع پر ڈکپا تھکچے رنپوچے اور کھنپو تھنلس چھسل بھی موجود تھے، جنہوں نے آثار کی منتقلی اور استقبال میں کلیدی کردار ادا کیا۔ انتظامیہ کے مطابق یہ آثار 2 مئی سے 10 مئی تک لیہ میں عوامی زیارت کے لیے رکھے جائیں گے، جہاں زائرین کی بڑی تعداد کی آمد متوقع ہے۔ اس دوران آج متعدد اہم شخصیات کی آمد بھی متوقع ہے، جن میں مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ، دیگر مرکزی وزراء، مختلف تنظیموں کے نمائندگان شامل ہیں۔ حکام کے مطابق اس مذہبی موقع کے پیش نظر لیہ میں سیکورٹی اور دیگر انتظامات کو مزید مضبوط بنایا جا رہا ہے، تاکہ زائرین کو ہر ممکن سہولت فراہم کی جا سکے۔ یہ اجتماع نہ صرف مذہبی عقیدت کا مسئلہ ہے، بلکہ لداخ کی ثقافتی اور مذہبی اہمیت کو بھی اجاگر کرتا ہے۔ ضلع کرگل کے سرحدی اور دور دراز علاقوں میں صحت کی سہولیات کی کمی کو پورا کرنے کے لیے بارڈر لیس فاؤنڈیشن نامی غیر سرکاری تنظیم اسٹیٹ بینک آف انڈیا کے اشتراک سے نمایاں خدمات انجام دے رہی ہے۔ تنظیم کی جانب سے موبائل ہیلتھ سروس کے ذریعے عوام کو ان کی دہلیز پر مفت علاج معالجہ فراہم کیا جا رہا ہے، جسے مقامی سطح پر سراہا جا رہا ہے۔ تنظیم کے ذمہ داران کے مطابق موبائل ہسپتال کی یہ سروس خاص طور پر ان علاقوں کے لیے شروع کی گئی ہے جہاں مستقل طبی سہولیات دستیاب نہیں ہے۔ اس سروس کے تحت ماہر ڈاکٹرز اور طبی عملہ مختلف دیہات کا دورہ کرتے ہوئے مریضوں کا معائنہ کرتے ہیں اور انہیں مفت ادویات بھی فراہم کی جاتی ہے۔ آج کرگل بازار میں جاری موبائل ہیلتھ سروس کے دوران وائس آف لداخ نے تنظیم کے نمائندوں سے رابطہ کیا اور اس فلاحی اقدام کی تفصیلات جاننے کی کوشش کی۔ نمائندوں نے بتایا کہ ان کا مقصد سرحدی اور دور افتادہ علاقوں کے لوگوں تک بنیادی صحت خدمات پہنچانا اور صحت کے حوالے سے بیداری پیدا کرنا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ موبائل سروس کے علاوہ سرویلی پبلک اسکول کے قریب ایک مستقل ہیلتھ سینٹر بھی قائم کیا گیا ہے، جہاں روزانہ کی بنیاد پر ڈاکٹر مریضوں کا مفت علاج کر رہے ہیں۔ اس سینٹر سے بھی بڑی تعداد میں لوگ مستفید ہو رہے ہیں۔ مقامی عوام نے اس اقدام کو نہایت مفید قرار دیتے ہوئے کہا کہ ایسے منصوبے نہ صرف صحت کے شعبے میں بہتری لاتے ہیں، بلکہ پسماندہ علاقوں کے لوگوں کے لیے امید کی کرن بھی ثابت ہوتے ہیں۔ پیش قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ ریلوے کے مرکزی وزیر اشونی وشنو نے جمعرات کو جموں سری نگر براہ راست وندے بھارت ٹرین سروس کا افتتاح کیا، جس سے جموں کشمیر کے دونوں دارالحکومت جموں کشمیر آپس میں جڑ گئے اور اس کے ساتھ تاریخ بھی رقم ہو گئی۔ اشونی وشنو صبح 10:05 پر جموں توی ریلوے اسٹیشن کے نئے تعمیر شدہ پلیٹ فارم نمبر 7 پر پہنچے اور 10:53 پر ٹرین کو سری نگر کی جانب روانہ کیا۔ اس موقع پر جموں و کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ، وزیر اعظم دفتر کے وزیر مملکت چیتندر سنگھ اور BJP کے دیگر رہنما بھی ان کے ساتھ موجود تھے۔ یہ افتتاحی ٹرین سروس کی توسیع ہے جو گزشتہ سال 6 جون سے کٹرا اور سری نگر کے درمیان چل رہی ہے۔ جموں سری نگر براہ راست ٹرین سے سیاحت، تجارت اور مقامی سفر کو فروغ ملے گا،
کیونکہ لوگوں کے لیے دونوں دارالحکومتوں کے درمیان سفر آسان ہو جائے گا۔ پہلے وندے بھارت کی صرف 8 بوگیاں کٹرا اور سری نگر کے درمیان چلتی تھی، لیکن اب بوگیوں کی تعداد بڑھا کر 20 کر دی گئی ہے، جس سے مسافروں کی گنجائش 2 گنا سے بھی زیادہ بڑھ گئی ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ بحری ناکہ بندی عالمی امن کے لیے خطرہ ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ خلیج فارس میں ایک طرفہ خارجی مداخلت علاقائی استحکام کے لیے نقصان دہ ہے۔ صدر نے کہا کہ امریکی اور اسرائیلی جارحیت نے ثابت کر دیا کہ امریکی فوجی اڈے میزبان ممالک کی سلامتی کو یقینی بنانے میں ناکام رہے۔ ایران خلیج فارس اور آبنائے ہرمز کا محافظ ہے اور دشمن ممالک کے علاوہ بحری راستوں کی آزادی کا حامی ہے۔ صدر نے امریکہ اور اسرائیل کو خلیج فارس میں عدم تحفظ کا ذمہ دار قرار دیا۔ یہ تھی اب تک کی خبر ہے، اس کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔